باہر تشریف فرما، ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ آئیے 4 مصرے، اس کے بعد قبلہ کو دعوت سخن دوں گا کہ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، فقط ایک بار کیا لکھوں ولی ہر بار جیتے ہیں۔ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، فقط ایک بار کیا لکھوں ولی ہر بار جیتے ہیں۔ کہاں جیتا کوئی فوج یزیدی کا سر مقتل، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں۔ کہاں جیتا کوئی فوج یزیدی کا سر مقتل، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں۔ آئیے میں انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش گزار ہوں مولانا حسن عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من علان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال علی بن الحسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اللہ امی العباس فنقد عاصر وعبلا وفدی اخاہ نفسا حتی قطعت یدہ فعبدل اللہ لہ فی الجنت جناحین یطیر بہما فی الجنہ کما اعطى اللہ جعفر ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھ میں محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آج یہاں پر سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں ان کے نام کا یہ جشن منعقد ہوا ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ یہاں پر تمام معصومین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور خصوصاً ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام بھی یہاں پر اپنے چچا کے جشن مسرت میں حاضر ہوئے ہیں، لہذا ان کی خدمت میں ان کے چچا کی مبارکباد، جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے سے پیش فرمائیں۔ سرکار وفا باب المراد فاتح فرات حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، اور یقیناً مولا عباس اس علی کی دعا ہیں کہ جس نے پوری زندگی پوری عمر اپنے لیے، ایسا نہیں ہے کہ مولا دعا تو مانگی لیکن ہمیشہ دعا غیروں کے لیے مانگی، دوسروں کے لیے مانگی، دوستوں کے لیے مانگی، لیکن جب بھی مانگا اپنے لیے، جب خالق کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تو مولائے کائنات نے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، عزت نہیں مانگی، بلکہ مانگا تو ایک باوفا اور ایک شجاع بیٹے کی تمنا کی۔ اور یقیناً جو علی پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں سے عطا کرتا ہو، وہ علی مولا عباس کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ جو علی پوری کائنات کی مرادیں، جو علی پوری کائنات کو مرادیں دیتا ہو، جو علی اپنے در پہ آنے والے کی، جو علی پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں سے رزق تقسیم کرتا ہو، اس علی نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی ہے، تب اللہ نے علی کو عباس عطا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں میں محمد و آل محمد۔ ساری کائنات کے مشکل کشا کو بھی مولا عباس کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑے اللہ کی بارگاہ میں، اور یقیناً مولا عباس کے لیے ہر ایک معصوم نے دعا کی ہے، اور یہ جناب سکینہ نے
کیا محبت تھی چچا اور بھتیجی کے اندر کہ جناب سکینہ نے اتنی پیار سے اپنے چچا کو امو کہا کہ اس کے بعد جتنے بھی امام گزرے، حالانکہ ان کے جد لگتے ہیں، لیکن ہر ایک امام نے مولا عباس کو چچا عباس کے نام سے یاد کیا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی حدیث کی تلاوت ارشاد فرمائی کہ اس میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام اپنے چچا عباس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار رحم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اللہ امی العباس، کہ پروردگار میرے چچا عباس کے اوپر رحم کرے کہ انہوں نے جو ہے اپنی تمام تر قوتوں کو، اپنی جان کو جو ہے اپنے بھائی حسین کے اوپر نثار کیا، اور ایثار اور قربانی کے اس درجے پر فائز تھے میرے چچا عباس کہ انہوں نے اپنی جان کو مولا حسین کے اوپر قربان کیا، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ مولا حسین کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ اور پھر آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے بھیا حسین کے لیے قربان کر دیا تو اللہ نے بھی مولا عباس کو اس کا یہ اجر عطا کیا کہ جس طریقے سے جنگ موتا میں جناب جعفر طیار، جناب جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ شہید ہو گئے تھے، تو اللہ نے ان ہاتھوں کے بدلے اللہ نے جناب جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے کہ جس کی وجہ سے وہ جعفر طیار کہلائے اور جنت میں جس کی وجہ سے وہ سیر کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مولا عباس کے لیے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی جان کو اور اپنے بازوؤں کو آقا حسین پر قربان کر دیا تو اللہ نے مولا عباس کو بھی یہ شرف عطا کیا کہ جس طریقے سے اللہ نے جناب جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے تھے جس کی وجہ سے وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ نے مولا عباس کو بھی 2 پر عطا کیے کہ جس کی وجہ سے وہ پوری جنت میں سیر کرتے ہیں۔ اور پھر مولا عباس کا مرتبہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمام تر شہداء اور تمام انبیاء کے سامنے مولا عباس کا مرتبہ، جب تمام انبیاء اور تمام شہداء مولا عباس کے مرتبے کو دیکھیں گے تو مولا عباس کے مرتبے کے اوپر رشک کریں گے، کاش کہ یہ مرتبہ مجھے مل گیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں مت محمد و آل محمد پر۔ چونکہ ابھی تقریر کے بعد شعراء کرام کا سلسلہ بھی ہے، لہذا مجھے زیادہ دیر آپ کی خدمت میں حائل نہیں ہونا ہے، لیکن چونکہ مناسبت ہے مولا عباس کی، لہذا چند جملے باب فضائل میں آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں مت محمد و آل محمد پر۔ مولا عباس کا لقب ہے ثانی حیدر کرار، یعنی دوسرے حیدر کرار، یعنی جس طریقے سے شجاعت میں، علم میں اور سخاوت میں ہر ایک اعتبار سے مولا کائنات کا کوئی ثانی نہیں، اسی طریقے سے علم کے اعتبار سے بھی، شجاعت کے اعتبار سے بھی، سخاوت کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، حلم کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ جس اعتبار سے بھی مولا عباس کی ذات پہ غور فرمائیں تو مولا عباس کا سوائے مولا علی کے کوئی ثانی نظر نہیں آئے گا۔ اس صلوات پڑھیں مت محمد و آل محمد پر۔ باپ اور بیٹے میں مماثلت ایسی پائی جاتی ہے کہ حیدر کرار کا سوائے عباس کے کوئی ثانی نہیں اور عباس کا سوائے حیدر کرار کے کوئی ثانی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مت محمد و آل محمد پر۔ مولا عباس ہیں، بچپنے کا عالم ہے، عمر ہے 7 برس کہ ایک مرتبہ مولا علی کا ایک چاہنے والا مسجد میں تشریف لایا، اس وقت مولا عباس بھی اپنے بابا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ مولا علی کا چاہنے والا دور دراز سے سفر کر کے آیا تھا، مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے مولا کی بارگاہ میں ایک تلوار ہدیہ کی۔ جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں اس نے تلوار کو ہدیہ کیا، مولا نے تلوار نکالی اور نکال کر تلوار کو بغور دیکھنے لگے تو ایک مرتبہ بغل میں پہلو میں بیٹھے ہوئے عباس نے خواہش ظاہر کی، بابا میں چاہتا ہوں کہ یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، یہ تلوار آپ مجھے دے دیں۔ اب ایک مرتبہ مولا عباس نے جیسے ہی یہ خواہش ظاہر کی تو مولا علی نے مولا عباس کو اور قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کمر میں جو ہے مولا عباس کی تلوار کو حمال کیا اور تلوار حمال کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے عباس میں چاہتا ہوں کہ تو ذرا 2 قدم چل کے دکھا۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی 7 برس کے عباس ہیں
اور کمر میں تلوار لٹک رہی ہے، کمر میں مولا کائنات نے کمر میں تلوار باندھ رکھی ہے، اور مولا کائنات کی خواہش ہے کہ عباس ذرا چل کے دکھائیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس نے شجاعانہ انداز میں چلنا شروع کیا تو عالم یہ تھا کہ تلوار جو ہے زمین پر خط کھینچ رہی تھی۔ تمام صحابی خوش ہو کر مولا علی کو مبارکباد دینے لگے کہ ماشاءاللہ شہزادہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ شہزادہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، کیا کمال ہے، کیا چال ہے، کیا حسن و جمال ہے۔ ایک مرتبہ تمام لوگ جو ہے وہ مولا کائنات کو مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن مولا کائنات نے ایک مرتبہ جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ مولا کائنات کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نمودار ہوئے، اور پھر مولا کائنات نے جو ہے اب مولا عباس کو کلیجے سے لگایا، اور کلیجے سے لگانے کے بعد دعائیں دی۔ یہ ہے 7 برس کا عالم کہ جس میں ابھی مولا کائنات نے مانگا تو ہے مولا عباس کو کربلا کے لیے، لیکن ابھی 7 برس کا سن ہے مولا عباس کا۔ پھر مولا عباس نے تلوار کو حمائل کر کے صرف 2 قدم چلے ہیں تو مولا علی کو جو ہے اپنا بچپنا یاد آ گیا، مولا علی کو اپنا بچپنا یاد آ گیا۔ اب دیکھیے جنگ صفین کا ایک منظر، مولا عباس کی عمر کم از کم 12 برس، 11 یا 12 برس، اور زیادہ سے زیادہ جنگ صفین میں جو عمر ملتی ہے مولا عباس کی 13 برس۔ 13 برس سے زیادہ کسی بھی روایت میں عمر نہیں ملتی ہے۔ اب یہ 13 برس کا بچہ، اب ایک 13 برس کے بچوں کو دیکھیے اور ایک 50 سال کے بزرگ انسان کو، تو اس کی قد و قامت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ جس طریقے سے سن و سال کے اعتبار سے فرق ہے، اسی طریقے سے ایک 13 برس کے بچے اور ایک 50 برس کے آدمی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے جنگ صفین کا منظر ہے، اور مولا کائنات چاہتے ہی ہیں کہ میں نے جس مقصد کے لیے اپنے بیٹے عباس کو مانگا ہے، آیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہے۔ مولا علی کی یہ خواہش تھی، تو جنگ سے مولا واپس آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے بیٹے عباس کو بلایا۔ اپنے بیٹے عباس کو بلانے کے بعد مولا کائنات اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے عباس میں چاہتا یہ ہوں کہ آج تم جنگ کرو۔ تو مولا عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں تو میری بھی ایک شرط ہے، اپنا رہوار مجھے دے، اپنی تلوار مجھے دے، اپنی دستار مجھے دے۔ ایک مرتبہ حیدر کرار نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شبیہ تیار کی، یا علی یا علی، حیدر کرار نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شبیہ تیار کی، اور ایک مرتبہ مولا کائنات، دیکھیے مولا عباس کا برس ہے 13 سال، مولا عباس کا سن ہے 13 برس، اور مولا علی تقریباً 50 سے 55 برس کے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے ہی حیدر کرار نے اپنا لباس مولا عباس کے زیب تن کیا تو ایک مرتبہ لباس بھی فٹ آ رہا ہے، لباس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی دستار مولا عباس کے سر پہ رکھی، اور اس کے بعد اپنی تلوار دے کر اب جو مولا کائنات نے مولا عباس کو جنگ کے میدان میں بھیجا، ایک مرتبہ مولا عباس میدان جنگ میں آئے، اور چونکہ مولا عباس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شامیوں کے لشکر میں جا رہا ہے، لہذا کہیں میرے چاند جیسے بیٹے پر شامی جو ہے نظر نہ لگا دیں، لہذا مولا عباس کو بھیجنے سے پہلے مولا علی نے چہرے پر نقاب ڈالا، مولا عباس کے چہرے پر نقاب ڈالا۔ اب صرف مولا عباس کی نظریں دکھائی دے رہی ہیں، اور نظروں میں روب بھی وہی ہے جو حیدر کرار کی نظروں کا روب ہے، چونکہ جیسے ہی مولا عباس میدان جنگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے آنے والا لشکر حالانکہ سن 13 برس ہے، لیکن اس کے بعد بھی جنگ میں آنے کا انداز وہ ہے، جنگ کرنے کا انداز وہ ہے کہ سامنے آنے والا لشکر سمجھ رہا ہے کوئی اور نہیں بلکہ حیدر کرار آئے ہیں۔ اب جیسے ہی مولا عباس جنگ کے میدان میں آئے تو ایک نامی گرامی پہلوان کہ جسے اپنی شجاعت پہ بڑا ناز تھا، جس کا نام تھا ابن شعثہ، اب جیسے ہی اس کے سامنے آئے اور مولا عباس نے جنگ کے لیے دعوت دی تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میری توہین ہے کہ میں اس نوجوان سے لڑوں۔ حالانکہ وہ سوچ رہا ہے کہ مولا کائنات ہے، لیکن وہ مولا کائنات کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتا تھا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہاں
इंसान जितना भी बहादुर क्यों ना हो, इंसान जितना ही बड़ा क्यों शुजा ना हो, यहाँ का बच्चा बच्चा तुम्हारे बड़े बड़ों के मुकाबले में भारी पड़ता है। अब एक मर्तबा जैसे ही उसने कहा मेरी तौहीन है कि मैं इस नौजवान के सामने जाऊं, तो एक मर्तबा उसने, उसके 7 बेटे थे, उसने अपने एक एक करके अपने बेटों को भेजा कि पहले मैं अपने बेटों से मुकाबला करवाऊंगा, अगर ये मेरे बेटों से जीत गया तो फिर मैं इससे लड़ूंगा। अब एक मर्तबा इब्ने शाता के 7 बेटे थे। मौला अब्बास ने अब जंग करने का अंदाज ये है कि एक मर्तबा 7 बेटे आए, एक एक करके मौला अब्बास ने सबको वासिले जहन्नम किया, यहाँ तक कि जब 7 बेटे कत्ल हो गए तो खुद इब्ने शाता, जिसे अपनी शुजाअत पे बड़ा नाज था और अरब वाले जिसकी बहादुरी का लोहा मान रहे थे कि इससे बड़ा हमारे लश्कर में कोई बहादुर नहीं, इससे बड़ा हमारे लश्कर में कोई शुजा नहीं, इससे बड़ा हमारे लश्कर में कोई दिलेर नहीं, लेकिन जब उनका सबसे बड़ा दिलेर हैदर कर्रार के शेर के सामने आया तो मौला अब्बास ने एक ही बार में उसे 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। एक सलवात पढ़े मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैदर कर्रार के शेर के सामने जैसे ही उनका सबसे बड़ा दिलेर और बहादुर आया तो एक मर्तबा मौला अब्बास ने उसे एक ही बार में वासिले जहन्नम कर दिया। और जैसे ही इब्ने शाता जैसा पहलवान, उनके लश्कर का शुजा, जैसे ही 2 बार में तकसीम हुआ तो अब मौला अब्बास ने हैदरी अंदाज में जो है जंग करना शुरू किया। तो एक मर्तबा तमाम लश्कर में भगदड़ मच गई और भागने वाला ये नहीं कह रहा है कि मेरे पीछे अब्बास आ रहे हैं, बल्कि अब्बास अकेले हैं और उधर हजारों का लश्कर है, उधर लाखों का लश्कर है। लेकिन जंग करने का अंदाज ये है कि एक मर्तबा मौला अब्बास ने हैदरी अंदाज में अब जो तलवार चलाना शुरू की तो एक मर्तबा हर एक शख्स मैदान में भगदड़ मची और हर एक भागने वाला ये कहता था कि अगर आज अपनी जान बचानी हो, अगर जिसे आज अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से भाग जाओ, चूंकि पीछे कोई और नहीं है बल्कि हैदर करार है। एक मर्तबा पूरे मैदान में अली अली की सदाएं जैसी बुलंद हो गई, हर एक भागने वाला कह रहा था भागो मेरे पीछे अली, भागो मेरे पीछे अली, भागो मेरे पीछे अली। एक मर्तबा हैदर करार को भी अपनी जवानी पर नाज आया और मौलाए कायनात एक मर्तबा घोड़े पर सवार हुए और सवार होने के बाद तेज रफ्तारी के साथ मैदान में आए और अब्बास के चेहरे से नकाब को हटाया। नकाब को हटाने के बाद अब्बास को अपने गले से लगाने के बाद मौलाए कायनात ने दुआ दी, ऐ बिनते मुस्तफा की दुआ, लाडले पिसर लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली और शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। वाक़ई ये मौला अब्बास की नौजवानी है, 13 बरस का सिन है। और उसके बाद करबला के मैदान में अब जो मौला अब्बास आए हैं तो हाथ में तलवार नहीं है बल्कि एक टूटा हुआ नेज़ा है। लेकिन लोगों को ये जो आए हैं जंग करने के लिए, ये उन्हीं मलाइना की औलाद हैं कि जो मौला अब्बास की तलवार के वार से बच गए थे, बच के भाग गए थे, ये उन्हीं की औलाद हैं। एक मर्तबा जैसे उन्होंने मैदान में, हालांकि मौला अब्बास जंग के इरादे से नहीं आ रहे हैं, टूटा हुआ नेज़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे मौलाए कायनात मौला अब्बास अपने रहवार को दरिया की तरफ बढ़ाते हैं तो एक मर्तबा तमाम लश्कर पीछे होता जाता है और भागता जाता है, यहाँ तक कि अभी तक जो फौजें तराई पर थीं, जैसे ही मौला अब्बास ने अपने रहवार को तराई तक पहुँचाया है तो पूरी फौज जो है शाम व कूफा की तरफ भागी। और एक मर्तबा जैसे ही तमाम फौज वाले भाग गए, मौला अब्बास ने अपने रहवार को दरिया में उतारा और बड़ी आराम से पानी को भरा और पानी को भर के एक मर्तबा मौला अब्बास ने हाथों में चुल्लू में पानी उठाया और चुल्लू में पानी उठाने के बाद अपनी जीत का ऐलान कर दिया कि देखो अभी तक तुम ये समझ रहे थे कि हम पानी पर काबिज हैं, तुमने हमारे ऊपर पानी बंद कर दिया है, तो देखो मैं अली का शेर दिल बेटा अब्बास हूँ, तुम हमें मजबूर मत समझना। ये देखो जिस दरिया के ऊपर, जिस पानी के ऊपर तुम नाज कर रहे थे, आज वो पानी हमारे कब्जे में है। और शायद यही वजह है कि मौला अब्बास ने
دریا کے اوپر اس طرح سے قبضہ کیا اور دریا کو اس طرح سے اپنے قبضے میں لیا کہ 1400 برس ہو گئے، آج بھی دریا مولا عباس کی زری کا، مولا عباس کے قدموں کا بوسہ دے رہا ہے اور مولا عباس کی زری کا طواف کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مت محمد و آل محمد۔ بس آخری کلام میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ختم دعا۔ مولا عباس ہیں، ترائی پر پہنچے۔ مولا عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اگر جنگ کرنے کی اجازت مل گئی ہوتی یا اگر مولا عباس کے ہاتھوں میں ٹوٹے ہوئے نیزے کی جگہ تلوار ہوتی تو کیا ہوتا کہ اگر مہلت تجھے غازی تیرے سرکار دے دیتے، اگر مہلت تجھے غازی تیرے سرکار دے دیتے، جہاں اپنی کود کر دریا میں خود کفار دے دیتے۔ شعراء کلام کا سلسلہ اب اس کے بعد شروع ہوگا۔ شعراء کلام بارگاہ مولا عباس میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ بس 4 مصرے میرے بھی سن لیجئے کہ اگر مولا عباس کو جنگ کرنے کی اجازت مل گئی ہوتی تو کیا ہوتا، اگر مہلت تجھے غازی تیرے سرکار دے دیتے، جہاں اپنی کود کر دریا میں خود کفار دے دیتے، تو نہ پوچھو حال کیا ہوتا سرے کرب و بلا یوسف، اگر شبیر نیزے کی جگہ تلوار دے دیتے۔ نہ پوچھو حال کیا ہوتا سرے کرب و بلا یوسف، نہ پوچھو حال کیا ہوتا سرے کرب و بلا یوسف، اگر شبیر نیزے کی جگہ تلوار دے دیتے۔ اگر مولا عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو منظر کیا ہوتا کہ ہاں تجھے ملتی جو مہلت تو یہ منظر ہوتا، ہاں تجھے ملتی جو مہلت تو یہ منظر ہوتا، سارا پانی تیرے مشکیزے کے اندر ہوتا۔ ہاں تجھے ملتی جو مہلت تو یہ منظر ہوتا، سارا پانی تیرے مشکیزے کے اندر ہوتا۔ میرے غازی اگر تلوار تجھے مل جاتی، پھر وہ دریا ہی کہاں خون کا سمندر ہوتا، پھر وہ دریا ہی کہاں خون کا سمندر ہوتا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔